پوری دنیا کے مردوں اور عورتوں کے لیے ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ موت طاری کرنے والے ہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہاں نفس کا لفظ استعمال کیا ہے وہ مرد کے لیے بھی ہے اور عورت کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم سب پر ایک دن ایسا طے ہو چکا ہے، یہ بولتی زبانیں بند ہو جائے گی، یہ دیکھتی آنکھیں بجھ جائے گی، یہ سنتی ہوئے کانوں کے تار ٹوٹ جائیں گے، یہ دھڑکتے ہوئے دل خاموش ہو جائیں گے، اور یہ چلتا پھرتا وجود انسان کے بجائے میت کہلانے لگے گا۔ میت کچھ دیر پہلے کہتے تھے وہ جا رہا تھا، اور اب کہیں گے کہ میت جا رہی ہے۔ جب آنکھ سے نظر آنا کم ہو جائے تو ہم کتنے پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نظر ٹیسٹ کراؤ، اور جس دن یہ آنکھ بالکل ہی بند ہو جائے گی وہ وقت کوئی کم پریشانی کا تو نہیں ہے۔ تھوڑا سا اونچا سنائی دینے لگ جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی دوائی دو، مجھے اونچا سننے لگ گیا ہے، کوئی آلہ لگاؤ، میل نکالو، کچھ تو کرے۔ اور جس دن یہ کان بالکل بند ہو جائیں گے وہ کیا وقت ہوگا؟ تھوڑا سا ہاتھ شل ہو جائے اور حرکت کرنا مشکل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کہیں مجھے فالش تو نہ ہو جائے، میرے لیے دعا کرے، مجھے کوئی دم کرو، مجھے کوئی تعویذ دو، مجھے کوئی دوائی دو کہ میرے ہاتھ کی حرکت کمزور ہو رہی ہے، میرا ہاتھ کانپتا ہے، میرا ہاتھ ہلتا ہے۔ اور جس دن یہ دونوں ہاتھ بالکل ساکت ہو جائیں گے کہ اپنے اوپر سے مکھی کو بھی نہیں اڑا سکیں گے، تو یہ کوئی کم مسئلہ تو نہیں ہے۔ دل کی دھڑکن تھوڑی سی تیز یا سست ہو جائے تو آدمی ہائے ہائے کرتا ہے کہ کہیں مجھے دل کا دورہ نہ پڑ جائے، مجھے ہاسپٹل لے چلو، میرا علاج کراؤں، کہیں مجھے دل کا دورہ نہ پڑ جائے۔ جس دن یہ دھڑکتا دل بند ہو جائے گا تو کیا یہ کم مصیبت ہوگی؟ جس دن یہ بولتی زبان بالکل خاموش ہو جائے گی وہ کوئی کم مصیبت کا دن ہوگا؟ جس دن بچے پکار رہے ہو اماں اماں لیکن آگے سے جواب کوئی نہ ہوگا، جس دن بیٹے پکاریں گے ابا ابا لیکن جواب ہی کوئی نہ ہوگا۔ ابا روزانہ صبح سویرے دکان پر جاتا تھا، آج دکان کس کے حوالے کر کے جا رہا ہے؟ کندھوں پر سوار ہو کر اماں صبح سویرے ہی اٹھ کر گھر کے کام کاج میں لگ جاتی تھی، صفائی کر رہی تھی، ناشتے تیار ہو رہے ہیں، برتن دیکھ رہے ہیں، کپڑے دیکھے جا رہے ہیں۔ آج یہ اتنا بڑا گھر کھلا چھوڑ کر اجنبیوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر کہاں جا رہی ہے؟ یہ کس دیش کی طرف ہجرت ہے جہاں جا کر کبھی بھی کوئی واپس نہیں آتا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اگر یہ موت ہمیں مار دیتی ہے اور ہمارا قصہ تمام کر دیتی اور مرنے کے بعد ہم مٹا دیے جاتے، پھر تو ہم آسانی میں تھے، حساب بھی کوئی نہیں، پوچھے گا بھی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت دلوں کو ہلانے والی ہے، ثم توفون اجورکم یوم القیامہ، جو کچھ تم نے بازاروں میں کیا، جو کچھ تم نے گھروں میں رہ کر کیا، اس کا ایک دن میں تمہیں پورا اجر دوں گا یا سزا دوں گا، اس کا حساب لوں گا اور اس پر جزا اور سزا کا نظام چلے گا۔ اس آیت نے ہمیں چکر کر رکھ دیا ہے اور موت کو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا ہے۔ یہ دیوانوں کا جہاں ہے جو موت کو مسئلہ ہی نہیں سمجھتے۔ مہنگائی مسئلہ بن گئی ہے، برتن کا ٹوٹ جانا مسئلہ بن گیا ہے، سر میں درد ہونا مسئلہ بن گیا ہے، بچوں کو ملازمت نہیں مل رہی ہے مسئلہ بن گیا ہے۔ یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ موت ہمارے اس جیتے جاگتے پورے وجود کو مٹی کے ڈھیر میں بدل دے، اور معصوم بچہ پر ایک تعزیانہ پڑتا ہے کیونکہ اس نے تو خالی کھیل کود کو ہی دیکھا تھا، تو ایک دم جب گھر میں ماتم ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو یہ نئی چیز ہے۔ تو معصوم ذہن پر چوٹ پڑتی ہے کہ یہاں مرتی بھی ہے